شب معراج. آپ نے علماء سے فضلاء سے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کروائی؟ معراج کروائی. اب یہ واقعہ تو آپ نے کئی علماء سے سنا ہے، لیکن میں بس ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. واقعہ معراج سے نا جگہ بجگہ کیا ہے، واقعہ معراج سے جگہ بجگہ آپ کو جو فضیلت اہمیت نظر آئے گی نا، وہ نماز نظر آئے گی. کیا آئے گی؟ نماز نظر آئے گی. جیسے آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی ابھی جاری و ساری تھا، تو کس کے لیے وضو کر رہے تھے؟ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے نا. تو نماز کی حضور علیہ السلام کو شوق، دلچسپی کتنی تھی کہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، اللہ نے ان کو عرش پر بلا لیا. اور حضور علیہ السلام کی یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا معراج کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی یہاں پر بھی نماز کا ذکر ہے. اور پھر آپ نے علماء سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش عظیم پر پہنچے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے امام بنایا. تمام لوگوں کی، فرشتے، انبیاء، سب کی حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی. وہاں پر بھی کیا ہے؟ نماز کا ذکر ہے. اور اسی لیے سے جب حضور علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کی، محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی نا، تو اس ملاقات میں بھی جو خصوصی طور پر انعام تھا، فضل تھا رب تعالیٰ کا، وہ کیا تھا؟ نماز تھی. کیا تھی؟ نماز تھی. واقعہ معراج میں آپ کو جگہ بجگہ کیا ملے گا؟ نماز، نماز، نماز. تو آج مجھے اور آپ کو بھی نا سب سے زیادہ جو پابندی چاہیے نا، اس ہم فضائل وغیرہ بہت سارے سنتے ہیں، لیکن واقعہ معراج سے جگہ بجگہ جو فضیلت جھلکتی ہے نا، وہ نماز کی فضیلت جھلکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، باقی جتنے بھی سارے احکامات ہیں نا، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عرش سے جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر، قرآن دے کر بھیجا کہ حضور علیہ السلام کے پاس زمین پر جاؤ اور حضور علیہ السلام کو قرآن کی آیت بتاؤ اور ان کو کہو کیا ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا لوگوں کو کیا دے؟ حکم دے. کیا دے؟ زکوٰۃ کا لوگوں کو حکم دے. اسی طریقے سے اور احکامات ہیں، جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، اور بھی بہت سارے ایسے احکامات وغیرہ ہو گئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے زمین پر فرشتہ نازل بھیجا اور ان کو بھیج کر یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہے، اس لحاظ سے تم ان کو کہو کہ وہ کیا کریں، لوگوں کو نماز اور احکامات سارے بھیجے. کیا بھیجے؟ طلاق کے مسائل بتائیں، صدقے کے فضائل بتائیں، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں جن پر آج ہم پابند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اور احکامات جبریل امین کے ذریعے سے بھجوائے تاکہ حضور علیہ السلام کو وہ بتائیں اور حضور علیہ السلام آگے اس کی تبلیغ کریں. لیکن جب نماز کی باری آئی نا، نماز کی باری کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دینا. آپ کو پتا ہے کوئی دوست ایسا خاص ہوتا ہے نا، کوئی پیارا ایسا خاص ہوتا ہے جس کو اگر کوئی بندہ تحفہ بھی دینا، کوئی ہوتا ہے بھائی پہنچا دیتا ہے یا خود جا کر دے دیتا ہے، بھائی یہ میری طرف سے تحفہ. لیکن اگر تحفہ خاص ہو، کیا ہو؟ تحفہ خاص ہو نا، تو دوست کو اپنے پاس بلا کر، ہماری عام زبان میں کہتے ہیں سرپرائز، کیا ہے؟ دوست کو اپنے پاس بلا کر اس کی اہمیت اور اس کی وقت زیادہ کرنے کے لیے بلاتا ہے. یار یہ ادھر آؤ، تم آ گئے ہو تو یہ اتنا بڑا تحفہ، خصوصی طور پر جامع و مانع تحفہ تمہارے لیے میں نے یہ پیش کیا، یہ تم میرا تحفہ قبول کر لو. اب وہ دوست بھی نا بڑا اس پر دل خوش ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی اہمیت، جو مجھے بلا کر اتنا بڑا تحفہ دیا اور میرے دل کو بھانے والی چیز اس نے دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے نا باقی احکامات فرشتے کے ذریعے سے بھجوائے کہ حضور علیہ السلام کو یہ احکامات دو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا لوگوں کو حکم دے، فرض ہو گئی. اسی طریقے سچ کے بارے میں، عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں،
اور طلاق کے بارے میں اور بھی بہت سارے مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کی اور حضور علیہ السلام پر آئی. حضور علیہ السلام نے آگے لوگوں کو تعلیم دی. لیکن جب نماز کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. کیا بلایا؟ اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا کے پھر محبوب علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا. اے محبوب کیا ہے تم مجھے بہت پیارے ہو, اور اس پیار کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے یہ تحفہ کیا ہے, نماز میں تمہیں عرش عظیم پر بلا کر, لا مقام پر بلا کر اب یہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ نماز تمہارے لیے. اور پھر آپ نے سنا پھر اس کے بعد بھی جب یہ تحفہ مل گیا نا, 50 نمازیں ہوئی, پھر حضور علیہ السلام آ رہے, پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے, 50 ہے, پھر 50 سے کرتے کراتے کم ہو کر 5, مطلب جاتے ہوئے بھی نماز کا ڈسکس, عرش پر پہنچتے بھی نماز کا ڈسکس, رب سے ملاقات ہوتے بھی نماز کا ڈسکس, جب ملاقات کر کے واپس آ رہے تب بھی کیا ہے نماز کا ڈسکس کیا, تھوڑا کم کراؤ. مطلب جو لب اقدس پر ہے وہ بار بار نماز ہی آ رہی ہے. اور جب نماز 5 ہو گئی نا, اب اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی لب اقدس پر نماز ہی ہے, اور صحابہ کو بھی نماز ہی کا پابند کیا, اور صحابہ نے اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند کیا. اہل و عیال نے آگے آگے یہ دور تسلسل چلتا رہا. جو لوگ نماز پر کاربند رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو مٹی کو پر کھانا حرام کر دیا. کہ ان کے اجسام جو اللہ کی بارگاہ میں کما حق بیٹھ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں, دین اسلام پر عمل کرتے ہیں, نماز کے پابند ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کیے, اور آج بھی لوگ ان کی عزت و اکرام کرتے ہیں. تو سب سے واقعہ معراج سے جو بات اخذ ہونے والی ہے نا وہ یہی ہے کہ نماز. اب آپ دیکھ لیں ہم واقعہ معراج کے موضوع پر کتنی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں, کتنے بڑے محفلیں کرتے ہیں, کتنے بڑے علماء کو بلاتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں اور یہ تذکرہ کرتے ہیں, لیکن آپ سوچ لیں جب تک میں اور آپ نماز پر کاربند نہیں ہوں گے, نماز کو نہیں پڑھیں گے, تو آپ بتاؤ واقعہ معراج کو ہم کیسے سن رہے ہوتے ہیں. واقعہ معراج سے ہو بہو جو یعنی جس کو نتیجہ کہتا ہے نا, کسی بات سے نتیجے کا اخذ کرنا, وہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے, نماز ہی نکل گئی. اور اگر میں اور آپ نماز پر ہی کاربند نہ ہو تو بتاؤ ہم نے واقعہ معراج سے کیا سیکھا. تو واقعہ معراج سے جہاں پر اور بہت ساری حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات علماء اخذ کرتے ہیں, واقعہ معراج سے اخذ ہونے والی سب سے اہم بات وہ ہے نماز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ. کیا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہاں پر علماء بڑا خوبصورت سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, یار میرے بیٹے نے یہ کام کیا نا, میرا دل باغ باغ ہو گیا. یا اس کو مثال کے طور پر سمجھ لے, سردیوں کی راتیں ہیں, سردیوں کی رات میں سارا جہاں سو رہا ہے, سارے لوگ سو رہے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہے, وہ وضو کر کے رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور رو رو کر رب تعالی سے دعائیں کر رہا ہے, اے مالک مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, میرے اہل و عیال کو بھی بخش دے. آنسو جاری ہے, مصلی رسول پر بیٹھا ہوا ہے, زارو قطار رو رہا ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کر رہا ہے, زارو قطار کر رہا ہے, اور پھر کہیں سے باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, دیکھتا ہے کہ یہ آوازاری کہاں سے آ رہی ہے. پھر باپ دیکھتا ہے تو یار یہ تو میرا بچہ ہے جو رو رہا ہے. اب وہ اچانک سے دیکھتا ہے کہ یار میں کتنا غافل ہو کر سو رہا ہوں, یہ میرا بچہ 10 سال کا 12 سال کا رات کو تہجد کے لیے اٹھا ہے اور اتنی سردی میں بھی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہے. وہ بچہ جب رو رہا ہوگا, دعائیں مانگ رہا ہوگا, آپ سوچیں اس وقت بچے پر باپ کی کتنی محبت آئے گی. اتنی تو محبت آئے گی, اس باپ کا دل کر رہا ہوگا کاش کہ میں یہ فارغ ہو جائے, میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر میں اس کو چوم لوں. کیا ہے چوم لوں اور اس کو کہوں کہ اے بچے آج تم نے کیا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک کیا ہے, کیا ہے آج تم نے میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. تو اسی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے اتنا سکون ہوتا ہے اس لمحے میں,
اس نیکی میں اس وقت میں اتنا سکون اتنی مسرت ہوتی ہے کہ بندہ بار بار چاہتا ہے کہ یہ وقت اور ایسا موقع بار بار آئے. تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ پریشانی میں مشکلات میں ہو کر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے آؤ زاری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نا، وہ رب کا فرض ادا کرنے کے بعد مجھ محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اور آپ سوچ لیں، علماء نے فرمایا ہے کہ جمعہ اور جمعرات کو ہمارے اعمال نا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی فلاں بنت فلاں کہ فلاں بنت فلاں نے یہ اعمال کیے. تو محدثین علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی امتی نے اچھے اعمال کیے تو حضور علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اوہ کتنا سوچ لے، اگر کسی کے لیے باپ دعا کر دے بچے کا دل باغ ہو جاتا ہے، کسی مرید کے لیے پیر دعا کر لے تو وہ مرید خوش ہو جاتا ہے، استاد شاگرد کے لیے دعا کر دے تو شاگرد خوش ہوتا ہے کہ میرے لیے میرے شیخ نے دعا کی ہے. اب اس بندے کے بخت تو دیکھیں جن کے لیے دعا کرنے والے دونوں جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اگر اچھے اعمال ہو تو حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا کرے. اور آپ نے سنا ہے اگر حضور علیہ السلام کسی چیز کی خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی عطا فرما دیتا ہے. آپ پڑھیں نا یار، اگر آپ پریشان ہیں، آپ آج پریشانی میں کون نہیں ہے؟ میں بھی پریشانی میں ہوں، آپ بھی پریشانی میں یار. ایک نیت ہوتی ہے نا، جیسے یہ بھی علماء بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سیٹ سے کام پڑ جائے نا اور آپ نے پوچھا ہے بھائی فلاں سیٹ کیسا بندہ ہے، تو کہتے ہیں یار بڑا یہ سیٹ جو ہے نا دریالو ہے، بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی کیا ہے درد مند ہے، بڑا ہی درد مند ہے، لوگوں کی بات سنتا ہے، اس پر کیا ہے عمل بھی کرتا ہے. تو آپ کو امید جاگتی ہے یار میں فلاں سیٹ کے پاس جاؤں گا، فلاں بندے کے پاس جاؤں گا، میرا کام بھی ہوگا اور میری وہ سنے گا بھی. اتنا یعنی اس کو پختہ یقین ہو جاتا ہے. ہماری بات یہ ہے کہ ہم جب پریشانی میں یا دقت میں یا کوئی بھی اور عذر آ جائے نا، ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ یار ہم نماز پڑھیں گے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. ہم نماز پڑھتے صرف ایسے نماز پڑھتے کہ بس جلدی جلدی سے پڑھ کے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا قرات کی ہے، دوسرے میں کیا قرات کی ہے، پڑھی ہے تو کتنی رکعتیں پڑھے. یہ عالم ہے ہمارے، اسی لیے ہمیں پریشانی نہیں جا رہی تھی. لیکن صحابہ اور اولیاء اللہ جب نماز پڑھتے تھے نا، آپ نے سنا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگا تھا نا، اتنی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ ابھی نہیں نکالو، ابھی نکالو گے سخت تکلیف ہوا. پھر کب نکالے؟ کہا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھیں گے نا اس ٹائم نکال لینا. تو پھر کہا کہ پھر جب نماز پڑھتے ہیں نا پھر اپنے رب کی محبت میں ایسا تو ہم وقت گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا آپ بھی نہیں پتا ہوتا، بھلے جتنے بھی زخم ہو نا تب وہ ہلیں گے نہیں. آپ اس وقت تیر نکال دینا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، بعد میں تیر نکال دیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تھی اسلاف کی نمازیں. آج میں اور آپ دیکھ لیں میری اور آپ کی نمازیں کون سی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس واقعہ معراج کے صدقے میں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر دکھ سکھ میں کہ دکھ میں ہوں گے تو اللہ سے عرض گزار ہوں گے اے مالک کرم فرما دے، اور اگر سکھ میں ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اے مالک تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے سکھی رکھا ہوا ہے، میں کیا ہے ہر پریشانی سے دور ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.